کی پڑھ کے دیکھو ہے اس کو بندوں سے پیار کتنا، مثال دے دے کے خیر و شر کی، مثال دے دے کے خیر و شر کی، وہ اپنی جانب بلا رہا ہے۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ وقال عز وجل یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا والنساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ وقال عز وجل فی مقام آخر وما ارسلناک الا رحمة للعالمین۔ وقال عز وجل وانک لعلی خلق عظیم۔ وقال عز وجل فی قرآن المجید وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من احب سنتی فقد احبنی من احبنی کان معی فی الجنہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ معزز و محترم برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کی سلامت رحمت و برکت آپ تمام لوگوں پہ ہو۔ تمام حمد و ثنا کا مستحق اللہ اکیلا ہے جس نے اس زمین اور آسمان کو پیدا کیا۔ اللہ وہ ذات ہے جو ہمیں زندہ رکھا، اللہ وہ ذات ہے جو ہمیں چلاتا ہے اور یہاں تک پہنچایا۔ اس اللہ کے لیے تعریفیں ہیں جو ہمیں بیماری دیتا ہے اور اس کو شفا سے تبدیل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چرند کو، ہر پرند کو، ہر جاندار کو اور بے جان کو بھی اپنی حالت میں رکھا ہے۔ یہ محض اللہ کی طاقت ہے، اللہ کی رحمت ہے ہم سب پہ کہ اتنی بد دنیا میں رہنے کے باوجود بھی ہمیں ایمان پہ زندہ رکھا، اور پھر اللہ تعالیٰ ہمیں موت دے گا اور ہمیں آخرت میں اٹھائے گا، اور اللہ نے جن جن نعمتوں سے ہمیں اس دنیا میں نوازا ہے سب کے تعلق سے سوال کرے گا۔ پھر اللہ جس کو پسند کرتا ہے اس کو اپنے بہترین جگہ جنت میں داخل کرتا ہے، اور جن جوابوں سے وہ ناراض ہوتا ہے وہ اپنے دردناک بنائے ہوئے عذاب والی جگہ پہ جو اس کو رکھ دیتا ہے۔ بہرحال ہم اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کامیاب ہونے والے لوگوں میں سے بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ جیسے کہ آج کا عنوان اعلان کیا گیا تھا رحمت للعالمین، حالانکہ یہ عنوان بھی اس مہینے کے تحت رکھا گیا، اس مہینے کے تحت رکھا گیا۔ اس سے پہلے کہ میں اور آگے بڑھوں، اس مہینے میں یہ عنوان کو رکھنے کی ضرورت کیا تھی؟ اس مہینے کو ہم جو ایک بدعات کی شکل میں مسلمان امہ کرتے آتے ہیں جو شریعت کا حصہ نہیں ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے جو ہے اس مہینے کو برکت ملی ہے، اور اس مہینے کی اور بھی فضیلتیں بتاتے ہیں۔ یہاں تک آج امت گمراہ ہو گئی کہ اس مہینے کے اندر 12 ربیع الاول کی رات کو جگتے ہیں اور دن کا روزہ بھی رکھتے ہیں۔ میں آج ہی سنا ہوں کہ کہیں کبھار جو ہے تھوڑے بہت نمازہ بھی شروع کر لیے سو ہیں۔ اب آئندہ ایک 15-20 سال کے بعد یہ شکل کیسی تبدیل ہوں گی، انشاءاللہ حیات رکھیں گا تو میں اور آپ دیکھیں گے۔ کیا ہے یہ عید الفطر کی نماز جو پڑھتے ہیں، عید الاضحیٰ کی نماز جو پڑھتے ہیں، مکمل طور پہ اس کے بخوبی ہدایت کی گئی ہے ہم سب کو، اس کی مکمل نصیحتیں ہم تک پہنچی ہیں۔ اب لوگ پریشان ہونے لگے کہ میلاد النبی تو ہم کہہ رہے ہیں لیکن عید کی نماز نہیں ہے، تو شاید چند لوگوں نے مل کر یہ کام شروع کر لیا کہ اس رات کی نمازیں بھی پڑھے، اس دن کا روزہ بھی رکھے اور نماز بھی پڑھے۔ اس طرح سے شاید ہی شروع کر لیا، کیونکہ یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، ہمارے معاشرے کے اندر ایک عام بات ہے۔ ایک ایسے گمراہ طبقہ ہمیشہ ان کا عمل یہی رہتا کہ وہ غیر اسلامی کاموں کے اوپر اڑے رہیں اور لوگوں کو بھی گمراہ کرتے رہیں، اور یہ ان کی کمی نہیں بلکہ ان کے پیچھے کا شیطان جو ہے ان کو کرانے میں مشغول ہے۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں ان لوگوں میں نہیں رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے علم سے وابستہ کرایا کہ ہم
نہ صرف اس پہ عمل کرتے بلکہ ایک دوسرے کو حق تلقین بھی کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ حالت میں رکھا. اب اس نسبت میں ہم اللہ کی کتنی بھی تعریف کریں بالکل کم ہے، سمجھو بالکل کم ہے، کیونکہ وقفہ بہ وقفہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے ایسے علم سے نوازتا ہے جو علم ہمیں سیکھنے کے لیے نہیں ملتی تھی. تو آئیے آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو ہم رحمت للعالمین بول کے پکارتے ہیں، اللہ تعالیٰ خود انہیں یہ نام دے کر بھیجا ہے. تو یہ ہمارے لیے رحمت کیسے بنے، اس دنیا کے اوپر رحمت کیسے بنے؟ آپ چرند کے، پرند کے اور جاندار کے اور دوسرے اشیاء کے بیچ رحمت کیسے بنے، اس کے اوپر بھی جو ہے ہم آج تھوڑی سی بات رکھتے چلیں گے. وقت کی قلت ہونے کی وجہ سے میں زیادہ تفصیلات میں جانا نہیں چاہوں گا. جو میرا مدعا مین مقصد تھا، آپ شاید ہی کئی بیانوں میں سنے ہوں گے، لیکن میں اس کو ایک بار ریفریش کرنا چاہوں گا تاکہ ان کے بارے میں سننا ہماری آخرت کو سدھارنا ہے. سمجھے، میں اگرچہ میرے دادا پردادا کے بارے میں علم نہیں بھی جانتا تو میرا نہ دنیا خراب ہوتا ہے نہ آخرت خراب ہوتا ہے. ایک تو بات کلیئر کر لیجئے، میرے نہ دنیا خراب ہوتی ہے نہ میری آخرت خراب ہوتی ہے اگرچہ مجھے میرے دادا پردادا کی بھی بات نہیں معلوم ہوئی، ان کے بارے میں علم نہیں بھی ملا تو کوئی حرج نہیں. لیکن یاد رکھیے گا، اس شخصیت کے بارے میں اگرچہ ہم نہیں جانیں گے تو ہمارا دنیا بھی ناکام اور آخرت بھی ناکام. تو اس لیے ان کے بارے میں سننا، جاننا اور ان کو عمل کرنا بہت ضروری ہے. اسی لیے ہم اس مہینے کو، جو کہ ان کے نام پر جھوٹ باندھ کر اس میں لوگوں کو جو ہے بدعات کے اندر لے جانے کی کوشش کرتے ہیں، آئیے ہم اس بدعات کے بدلے میں ایک اچھائی سے اس کو تبدیل کریں. اور وہ اچھائی کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کی چشمدید گواہ ہے کہ وہ ان کے نصیحتیں، ان کے تعلیمات ہمارے لیے کامیابی کا ذریعہ ہے. ربیع الاول کے مہینے کے بارے میں پہلا بولنا چاہوں گا. میں محرم جو مہینہ ہمیں پہلا مہینہ قرار دیتے ہیں، میں اور آپ نے نہیں دیا، نہ ہی قرآن میں اللہ تعالیٰ جو ہے محرم کو پہلا رکھو بولا. یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے. ہمارے اصحاب کرام کے اندر ان کی حکمت تھی. اللہ تعالیٰ ان کو ایسے ایسے علم سے نوازتا ہے کہ وہ خود ایک اچھے ایک مشورے میں اس کو طے کرتے ہیں اور رکھ لیتے ہیں. لیکن جہاں تک بات آتی ہے اسلامک مہینے کے تعلق سے، یہ اسلام سے پہلے بھی اسی نام سے جانے جاتے تھے. جو نام سے آج ہم جانتے ہیں، اسلام سے پہلے بھی یہی ناموں سے وہ جانا جاتے تھے. ربیع الاول مہینہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال سے پہلے بھی تھا. ربیع الاول نام اس کا ویسے بھی تھا، لیکن اس کو تبدیل کر کے آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تہمت لگاتے ہوئے میلاد النبی اور وفات نبی یا بارافات کے نام پہ جو جشن ہم مناتے ہیں، جو اسلام کے اوپر ایک دھبا ہے. سمجھیے، اس کو پہلے ہمیں کلیئر کر لینا چاہیے. میں انشاءاللہ آخر میں اگرچہ وقت اللہ تعالیٰ اجازت دیا تو میں اس کو بھی تفصیلات دیتے چلوں گا. میرا عنوان یہ بہت لمبا عنوان ہے، پریپیئر تو بہت کرتے ہیں لیکن وقت کی کمی ہونے کی وجہ سے جو ہے چھوٹے چھوٹے باتیں میں سمجھانے کی کوشش کروں گا. پہلی بات، اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس ربیع الاول کے مہینے میں پیدا ہوئے. یہ اس مہینے کی کوئی بھی اور فضیلت نہیں ہے الا ایک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں تولد ہوئے. اور یہ بھی بات کس کو معلوم ہوا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، ان کی پہچان لوگوں کو معلوم ہونے کے بعد، ان کے تعلیمات لوگوں کو پہنچنے کے بعد، تابعین طب تابعین کا زمانہ بھی گزرنے کے بعد لوگ جو ہے اس مہینے کو اور بڑھا چڑھا کر اس کی قدر کو جاننے لگے. حالانکہ اس کے مہینے کے تعلق سے قرآن میں اور احادیث میں کہیں بھی ذکر نہیں ہے. جب آپ پڑھیں گے سورہ توبہ سورہ نمبر 9 کی آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللَّهِ 12 شَهْرًا فِي کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم. بے شک اسلام کے اللہ کے نزدیک صرف 12 ہی مہینے ہیں جب سے اللہ نے دنیا اور آخرت کو بنایا. جب سے اللہ نے اس پورے کائنات کو بنایا تب سے اللہ کے نزدیک صرف 12 مہینے ہیں، اور ان میں سے 4 حرمت والے ہیں. پہلا مہینہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح بخاری کتاب الانبیاء کی حدیث نمبر 3191 میں کہ پہلا مہینہ جو ہم نے شکل دیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ 4 حرمت والے مہینوں میں سے 3 پے در پہ آتے ہیں اور ایک الگ سے آتا ہے. پے در پہ آنے والے مہینے ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم، اور جو 4واں مہینہ ایک جو بچا ہوا ہے حرمت والوں میں وہ ہے رجب کا مہینہ شامل کرتے ہیں. تو دیکھیے رجب کو بھی اور ایک طریقہ اپنا دیے، رجب کو بھی ایک نام دے دیے. غنیمت ہے کہ ویسے نام ربیع الاول کو تو نہیں لگائی ہے لیکن اس کی فضیلت کو اور بنا دی ہے. تو اصل میں ان 4 مہینوں میں ربیع الاول نہیں ہے، نہ ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ایسی حدیث ہے جس کے اندر ربیع الاول کو جو ہے بڑھ چڑھ کر اس کی قدر کرنے کی کوئی حق تلقین ملتی ہے. ہمیں ایسی حدیث بھی نہیں ہے.
روایتوں کے اندر جہاں تک اسلامک ہسٹری لکھا گیا وہاں بھی جو اس کا ذکر کہیں بھی نہیں ہے، لیکن اس کی فضیلت کی ذکر نہیں ہے، لیکن بعد آنے والے لوگ اس کو فضیلت والا مانتے ہیں، اور آج یہ کہیں دور نہیں بلکہ ہمارے ارد گرد پھرنے والے ہیں جو اس مہینے کو فضیلت والا مانتے ہیں، اور اس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر جھوٹ باندھتے ہیں اور اس کو اسلام سمجھتے ہیں۔ تو ایسی حالت میں یہ میں اور آپ کا فرض عین بنتا کہ ہم اس بگاڑ کو اچھائی سے تبدیل کریں، اسی لیے ایسے محفلوں کو قائم کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کے اوپر رحمت کرے جو ایسے محفلوں کو قائم کرتے ہیں، آمین۔ آئیے رحمت للعالمین، اللہ تعالیٰ ان کو رحمت بنا کے بھیجا۔ جب آپ پڑھیں گے سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 کی آیت نمبر 107 میں وما ارسلناک الا رحمت للعالمین فرماتے اللہ تعالیٰ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے اوپر رحمت بنا کر بھیجا، یعنی آج میرے ساتھ جو غیر مسلمان رہتا ہے اس کے اوپر بھی میرے نبی رحمت ہی ہیں، میرے ساتھ جو چرند پرند رہتے ہیں اس کے اوپر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہی ہیں۔ یہ ایک عام بات ہے کہ مسلمانوں کے اوپر رحمت ہوں گے بولے تو ہاں، کیونکہ یہ لوگ ان میں مانتے ہیں تو رحمت ہی ہوں گے، لیکن غیر مسلمانوں کے لیے رحمت کیسے بنے؟ حالانکہ غیر مسلمان ابھی ایمان سے باہر ہیں، ایمان سے دور ہے، تو ایسے حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت کیسے بنے؟ اس کے اوپر بھی تفصیلات، بہت سارے تفصیلات آپ کو جو ہے تشریح کے اندر ملتی ہیں۔ جب آپ قرآن کی تفسیر پڑھیں گے، امام ابن کثیر رحمہ اللہ اپنی اس تفسیر میں لکھتے ہیں اس وقت جو لوگ تھے جو کفار و مشرکین تھے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو انکار کرتے تھے، ان کے تعلیمات سے وابستہ نہیں تھے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کے لیے کیسے رحمت بنتے ہیں؟ تو اس کی تفصیلات دیا جاتا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن کے اندر بعض جگہ پہ آتی ہے بات کو، اے نبی ہم چاہتے تو ان کو برباد بھی کر دیتے، لیکن آپ جب کہ ان کے اندر موجود ہیں تو اسی لیے ہم یہ کام نہیں کر رہے، بلکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے نبی ہم چاہتے تو ان کو برباد ہی کر دیتے، لیکن اس قوم میں آپ ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبے کو جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے۔ میں ڈیویٹ نہیں ہونا چاہوں گا کہ بولتے ہیں مسئلے الگ الگ نکل جاتے، پھر الگ الگ لائن پکڑیں گے تو پھر ایک عنوان بن جاتا ہوا، میں مختصر سا بولتا چلوں گا اس میں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیر مسلمانوں کے اوپر رحمت کیسے تھے؟ اس وقت رحمت ایسے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جتنا وقفہ اس دنیا میں موجود تھے تو ان کے اوپر، ان کے بازو، ان کو انکار کرنے والوں کو بھی جو ہے اللہ تعالیٰ ذرہ برابر بھی تکلیف نہیں پہنچایا۔ ویسے اس سے پہلے قوم جتنے گزرے، حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ جب آتا ہے، اسی طرح سے حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ آتا ہے، ہم جانتے ہیں ان لوگوں کو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آتا ہے۔ ان تمام انبیاء علیہ السلام اپنی قوم کے سامنے دین کو رکھے تو وہ لوگ ٹھکرائے بھی، تو اللہ نے ان کو بخشا نہیں بلکہ نبی کے موجودگی میں ان کو نستنابود کر دیا۔ نبی کے موجودگی میں حضرت نوح علیہ السلام کے آنکھوں کے سامنے جو ہے ان کی قوم والے کو برباد کر دیا اللہ تعالیٰ۔ حضرت عیسیٰ ابن مریم کے قوم والے کو بھی جو ہے زبردست تکلیفوں میں مجملہ کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قوم والوں کو سمندر میں ڈبا کے مار دیا۔ اور اس طرح سے ہر نبی کے جو بھی لوگ ان کی امت والے ستاتے تھے تو ان کے اوپر جو ہے اسی وقت عذابیں اترتی تھیں۔ لیکن میرے اور آپ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں آپ کو پتھروں سے بھی مارا گیا، لیکن ان مارنے والوں کے اوپر اللہ نے کون سی بھی عذاب نہیں اتاری۔ حالانکہ جبرائیل علیہ السلام آتے تھے اور پوچھتے تھے یا نبی، یا رسول اللہ، آپ حکم کرو کہ میں ان دونوں پہاڑوں کے درمیان میں اس طائف کے شہر کو جو ہے کچل دوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کہنے لگے یا جبرائیل، شاید ہی یہ لوگ مجھ سے وابستہ نہیں ہیں، لیکن ان کی نسل جو ہے ضرور میرے دین سے وابستہ ہوگی اور وہ ایمان لائیں گی۔ تو آج جائیے دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امید کو اللہ تعالیٰ نے باقی رکھا اور تمام لوگوں کو جو ہے ایمان والے بنا دیا۔ تو یہ بڑی بات ہے اس میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موجودگی میں ان کے ساتھ رہنے والے کفار و مشرکین کے اوپر بھی جو کوئی بھی عذاب نہیں آئے، جب تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود جنگ کرتے تھے۔ صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ، ہم جانتے ہیں کہ آپ ہم سب کے لیے رحمت ہیں، کیونکہ ہم لوگوں کو آپ نے ہدایت دی ہے، آپ نے صحیح راستہ دکھایا ہے، ہمارے اوپر آپ رحمت ہو سکتے ہیں تو کفار کے اوپر کیوں نہیں؟ کفار کے لیے آپ بد دعا کیجئے بول کے لوگ صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین فرمانے لگے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے میں تو رحمت ہوں، میں ان پہ لعنت کیسے کروں، میں تو سراسر رحمت ہوں۔
اور جیسے کہ اس سے پہلے میں بولا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں اللہ تعالیٰ کفار کو بھی نقصان نہیں کرا تھا، تو یہ ان کے لیے بھی جو ہے رحمت ہی ثابت ہوئی ہے۔ آج اگرچہ ہم دیکھیں گے تو دیکھیں اگرچہ اس ٹائم پہ کچل دیا ہوتا تو ابو سفیان ایمان نہیں لے لاتے، اسی وقت اگرچہ کچل دیا ہوتا اللہ تعالیٰ تو ابو سفیان ایمان نہیں لاتے، لیکن ابو سفیان کو آج ہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے کہ پکاتے ہیں، ہندا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بول کے پکارتے ہیں، آج ہم ان کی قدر کرتے ہیں، ان کی عزت کرتے ہیں، جو کہ اس سے پہلے اسلام کے سراسر دشمن تھے، لیکن آخر کار اللہ نے ان کو ہدایت سے نوازا تو نبی کے طرح اس کے سے تھے، وہ نبی تھے صلی اللہ علیہ وسلم جن لوگوں کو جو ہے اسلام سکھانے لگے اور ان کو جو ہے اسلام سے وابستگی دی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کی اتنی فکر میں تھے، جو کہ آپ رحمت تھے تو ان کی فکر کیا تھی امت کے لیے۔ احادیث کے اندر جب آپ پڑھیں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم جلد نمبر 1 کی حدیث نمبر 490 میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ہر نبی کو اللہ تعالیٰ ایک مخصوص دعا سے نوازتا ہے، ایک مخصوص دعا جو اسی وقت قبول کی جاتی ہے، نبی جب مانگتے ہیں تو فوراً قبول کی جاتی ہیں، ویسے ایک دعا سے نوازتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی ایک ایسی دعا مانگنے کے لیے کہا ہے، لیکن میں نے اس دعا کو میرے امت کے لیے ذخیرہ کیا، آخرت کے لیے، میرے امت کے لیے۔ ہر نبی اسی وقت مانگ لیے، لیکن میں اس کو ذخیرہ کرا قیامت کے لیے، وہ بھی میرے امت کے لیے۔ دوسری حدیث آتی ہے صحیح مسلم جلد نمبر 1 حدیث نمبر 499 میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سے 2 آیتیں پڑھ کے سنانے لگے لوگوں کو۔ ایک وہ آیت جہاں پہ ابراہیم علیہ السلام سورہ ابراہیم سورہ نمبر 14 کی آیت نمبر 36 میں فرماتے ہیں، یا ربی میں نے اس قوم کو دعوت دی اور جو میرے تابعی بن گئے وہ لوگ تو کامیاب ہو گئے، جو مجھ سے نافرمانی کرے اس کا تو حساب تو ہی دیکھنے والا ہے، جو مجھ سے نافرمانی کرے اس کو تو ہی دیکھنے والا ہے، چاہے تو عذاب دے۔ کا مطلب کیا ہے؟ اس کو چاہے عذاب دے چاہے بخش دے۔ دوسری آیت جو عیسیٰ ابن مریم نے کہا اللہ سے، یا ربی سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 کی آیت نمبر 118 میں اللہ تعالیٰ عیسیٰ ابن مریم سے پوچھے گا، تمہارے قوم والے تمہیں اس طرح سے معبود کیسے بنا لیے، اتنے گمراہ کیوں ہو گئے؟ تو عیسیٰ ابن مریم جواب دیں گے، یا ربی میں نے تو میرا حق ادا کر دیا، لیکن میرے قوم والے اس میں ناکام رہ گئے، لیکن وہ تیرے بندے ہیں۔ دیکھیے وہ بھی اپنی امت کی طرف اشارہ کرتے ہیں، وہ تیرے بندے ہیں، چاہے تو ان کو عذاب دے یا چاہے معاف کر دے، وہ تیرے بندے ہیں۔ یہ آپشن بھی دینے لگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے، یا تو دعا کریں یا تو بد دعا اسی وقت کر دیے، یا ایک آپشن لے لیے، یا ربی تیرے اوپر ہے، تیرے بندوں کا معاملہ تیرے اوپر ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امید تھی کہ میری اس دعا کو اللہ تعالیٰ ضرور قبول کرے گا، تو میں یہ دنیا میں نہیں مانگوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف میں بھی تھے تو نہیں مانگے، اس کو اپنے امت کے لیے ذخیرہ کر کے رکھے، اور انشاءاللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آخرت میں دعا کو مانگیں گے۔ اور دعا کیا تھی؟ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اوپر اٹھا کے جو ہے دعا کرنے لگے، رونے لگے، گڑ گڑا کے، میری امت میری امت۔ کون سی امت؟ آج جو نبی کے نام پہ ہیپی برتھ ڈے یا رسول اللہ بولتے ہی نہیں، یہ امت کے تعلق سے، یہ امت کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھا کے دعا کرنے لگے، یا ربی میری امت میری امت، رونے لگے۔ اللہ تعالیٰ جبرائیل کو فرماتے، جبرائیل جاؤ اور میری نبی کے اس رونے کی وجہ کو دریافت کرو۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، اللہ جانتے نہیں جانتے ہیں، لوگ سوال کرنے لگتے، اب اللہ اتنا جاننے والا ہے تو ان کو کہیں کو پوچھاؤں گا بول کے ذریعہ بناتے ہیں اللہ تعالیٰ ذریعہ بناتے ہیں میرے بھائی، اس کو ایسے سمجھنا چاہیے، ذریعہ بتاتے ہیں تاکہ ہمیں معاملات سے وابستہ کراتے ہیں، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، کس حالت میں کیا کرنا ہے، معاملات سے وابستہ کراتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے اور فرمانے لگے، یا رسول اللہ آپ کے اس رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میری امت کا فکر مجھے لگا ہوا ہے۔ یہی بات کو اللہ تعالیٰ کے سامنے جو ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام فرمانے لگے، تو اللہ تعالیٰ وعدہ کرتا ہے، اے جبرائیل تم میرے نبی سے کہو، ذریعہ یہ بھی ذریعہ ہے، تم میرے نبی سے کہو صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان کی دعا کو میں قبول کروں گا۔ دوسرے ایک حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 آپشن دیا اللہ تعالیٰ، اسی حدیث کی ضمن میں 2 آپشن دیا۔ نمبر 1، یا تو بغیر کوئی سفارش، اور سے سنیے، یا تو بغیر کوئی سفارش اے میرے نبی آپ کی آدھی امت کو میں جنت میں ڈال دوں گا، بغیر کوئی سفارش۔
دوسرا میں آپ کو سفارش کا موقع دوں گا. تو میں اور آپ کیا سمجھتے ہوں گا؟ ہاں آدھے تو چل جاتے ہیں باقی کدھر تو مرندو بول کے چھوڑ دیتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے کو چاہے یا ربی مجھے دوسرا پسند ہے بولے, بغیر حساب کتاب کے آدھے امت کو جو ہے جنت میں ڈال دوں گا, یا پھر آپ کو سفارش کا موقع دوں گا بولے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کو پکڑے, میں سفارش کرنا چاہوں گا بول کے. کیوں؟ کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان کی سفارش کو قبول کرے گا اور بعض میری امت کو جو ہے جنت میں ڈالے گا. یہ امید تھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ نے سفارش کو اختیار کیا. اسی لیے آپ کا نام جو ہے الشافعی بھی رکھا گیا ہے. سفارش کرنے والے ہیں, مشفعین ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم, جن کی سفارش کو جو ہے اللہ تعالیٰ رد نہیں کرے گا. قیامت کے دن آپ کو جب دعا کریں گے تو سفارش کریں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی سفارش کو رد نہیں کریں گا. جب آپ پڑھیں گے صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3332 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے 5 ایسے چیزیں دی گئی جو اس سے پہلے کون سے بھی نبی کو نہیں دی گئی تھی. نمبر 1, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انسانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجی. نمبر 2, آپ کے امت کو, آپ کو اور آپ کے امت کو زمین پوری کو جو ہے نماز گاہ مصلی بنا دیا گیا. اس سے پہلے امت کو وہ چیز نہیں تھی. پوری زمین میں آپ کہیں بھی نماز ادا کر سکتے, اللہ ہے کہ وہاں پہ غلاظت نہ ہو. یہ شرائط ہے اس کے, یہ ادب ہے کہ وہ غلاظت والا نہ ہو, لیکن اس کے علاوہ آپ کہیں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں. ذرا ہمارے ان کمزور ایمان والے بھائیوں کو بتاؤ, تو آپ جماعت کی نماز ہوگی نہ بول کے آپ چھوڑ کے خاموش بیٹھ رہے نہیں. اس وقت کی نماز کیا ہے مطلب ہے؟ ارے ظہر کا نماز کو جانے کا تھا, مجھے ہے نا 1:40 کو یاد آیا, 1:30 بجے جماعت ہو گئی, تو میں کیا سمجھتا ہوں, چلی گئی میری نماز بول کے سمجھتا ہوں. اب کوئی سمجھتا ہے کہ اب نماز کو جانا بولے تو مسجد کہاں کی جانا, نا میرے سے نہیں ہو سکتا ہوتا جانا, یا پھر اتنی پرمیشن بھی مجھے نہیں ملتی آفس سے. تو ایسے ساتھیوں کو کہو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت کے لیے پورا زمین مصلی بنا دیا ہے. آپ کہیں بھی نماز پڑھ سکتے, آپ کہیں بھی نماز پڑھ سکتے. جو آفس میں کام کرتا ہے تو اس کو آفس کے اندر ایک ایسی جگہ کو مصلی قرار دیں. بعض آفس ایسے ہیں غیر مسلمان, اس کو ایک نماز کا روم بھی دے دیتے ہیں, نہیں معلوم آپ کو. تو یہ ہمارے کمزور مسلمان کیا ہے, خالی جمعہ پڑھ کے آتے, وہ روم کی فیسلٹی دیا تو خالی جمعہ پڑھتے. اب روز روز کہاں جھکاتے جی آنکھ بول کے. غیر مسلمان دے رہا ہے کہ تیرا نماز کا روم, ہم لوگ صرف جمعہ پڑھ لے رہے ہیں. تو ان کو بھی پہنچاؤ یہ چیز, یہ بات کو, تاکہ وہ لوگ بھی 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ ادا کرنے والے بن جائیں انشاءاللہ. تو تیسرا مال غنیمت کو جو ہے آپ کے لیے حلال قرار دیا گیا. مال غنیمت کسے کہتے ہیں؟ ایک گروہ دوسرے گروپ پہ جنگ کرتا ہے, جنگ چھڑ جاتی, جنگ کرتا ہے, تو ایک گروپ جیت جاتا ہے, تو دوسرے گروپ کے جتنے بھی چاہے وہ انسان ہو, ان کے گروپ کے ممبرس رہندو, ان کا مال و جائیداد رہندو, سب کو جو ہے یہ ان کے حوالے کر دیا جاتا ہے. اب افغانستان میں آ کے امریکہ کیا کرا, کسی ایک ہی بول کے ارے ارے تمہارے گھر میں سانپ گھسا ہے بول کے سب کو مار لیتے آیا. انہیں پکڑنے کا سانپ کو تھا تو سب کو مار لیتے آیا. اب ہم لوگ ابھی کمزور ہو گئے نا پہلے سے, ہاں ہمیں سبمٹ ہوتے, تو مارنا نہ کو مرنا نہ کو ہمیں سبمٹ ہوتے تھے. تو وہ پورا مال امریکہ کا تھا, جو قبضہ کر لیا تو وہ اس کا مال ہو جاتا. اسی طرح سے ایک گروپ دوسرے گروپ کو جیت دیتے تو اس کا پورا مال ان کا ہوتا ہے. اس کو مال غنیمت کہتے تھے اس وقت. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ مال غنیمت حلال کر دی گئی تاکہ آپ اس کو حاصل کریں اور لوگوں کے اندر تقسیم بھی کیا جائے. اس کا ایک اصول و ضابطہ ایک الگ چیز ہے, تو اس کو مال غنیمت بولتے ہیں. لیکن اس سے پہلے کی قوموں کی حالت کیا تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے قوم کے اندر مال غنیمت تھی تو وہ جو ہے اللہ کے حوالے تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے قومیں جتنے بھی تھیں, اگرچہ وہ قربانی پیش کرتے ہیں تو قربانی کون کھاتے تھے؟ ہمارے چچیرے بھائی, مومیرے بھائی نہیں کھاتے تھے. وہ کون کھاتے تھے؟ آج آ کے لے کے چلے جاتے, نکل کے چلے جاتے. یہ حالات تھی اس ٹائم پہ. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے رحمت اسی لیے بنا کے بھیجا کہ قربانی بھی دے تو اس کا پورا حصہ خود ہم لوگ تقسیم کر کے کھا لیتے ہیں. اتنی فیسلٹیز before our prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, no other prophet and his nation will have ever these facilities. ہمیں اتنا ہونے کے باوجود بھی آج 5 وقت کی نماز ہم سے نہیں ہو رہی, اتنا ہونے کے باوجود بھی سنتوں کے اوپر ہمارا عمل نہیں ہو رہا. تو دیکھیے نیکسٹ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کے دل میں اللہ تعالیٰ 1 مہینے کے مسافت سے ہی جو ہے ان کے نام سنتے ہی یہ ڈرنے لگتے ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سنتے ہی یہ لوگ ڈرنے لگتے ہیں. اس وقت بھی ڈرتے تھے, آج بھی ڈرتے ہیں.
آج کہاں ڈرتے ہیں؟ ہمیں تمہیں ڈرنا نہیں ہے، آج غیر مسلمان ڈرتے تھے. کیسے؟ وہ اسلام سے ڈرتے ہیں. اگرچہ اسلام پورا دنیا پہ چھا گیا تو ہمارے فیسلٹیز ختم ہو جائیں گے، ہمارے انٹرٹینمنٹ ختم ہو جائیں گے. سمجھے بات آپ؟ ہمارے پبا پورے کو جو ہے کلوز کیا جائیں گا، ہمارے دارو خانے کو جو ہے شراب خانے کو بند کر دیا جائیں گے. میرے خیال سے مسلمان زیادہ تکلیف پڑیں گے اس چیزوں سے. آج کل کے ماحول میں مسلمان زیادہ شدت سے تکلیف پڑیں گے. اب اتنا اسلام بھی نکو ہم نہ کو بول کے. افغانستان میں جب طالبان رولنگ کرنے لگے تو وہ لوگ نہ بھاگنے لگے گئے تھے. کئی کو بھاگتے سو بھی مسلمان چلا رہے. وہ ہم لوگ مسلمان آ گے اتنے خاص مسلمان نہیں ہمیں، یہ سب بھی نکو بولو، ہمارا رب دکھ لے گا، تم لوگ کچھ بھی نہیں کر سکتے. کون بھاگتے ہیں رے بولے تو یہ میڈیا والے دکھلاتے کہ دیکھو کتنا ظلم ہو رہا ہے، کتنا ظلم ہو رہا ہے، انہیں چکا پکار لے کے مر جا رہا ہے انہیں. وہ خود جاتے ہیں سو کون؟ وہ طالبان تکلیف کسے دیتے ہیں؟ مسلمانوں کو دیتے ہیں. تیرے باپ دادا کو نہیں مارے نا وہ لوگ، وہ مسلمان سے لڑ لیتے ہیں بولے، لیکن وہ بھاگتے کئی کو ہیں. کیوں بولے تو ہم لوگوں کے پاس دین نہیں ہے. میرے بھی کئی سارے دوست ہیں جو سعودی میں جا کے کام کرتے ہیں، طرح طرح کے کام کرتے ہیں. اذان ہوتی ہے یہ لوگ کہا رہتے معلوم مسجد کو نہیں جاتے، کون سے ڈبے کے پیچھے چھپ لے کے بیٹھ جاتے کہتے ہیں. باہر دکھا تو پولیس والا لے کے اندر ڈالتا بول کے. اتنی بدبختی ہمارے مسلمانوں کے اندر ہے. تو شراب خانہ بند کریں گے تو سب سے پہلے ہمیں لڑیں گے جا کے. اتنا دین ہمارے پاس نہیں ہے، ابھی نہ کو ذرا صبر کرو بول کے. استغفر اللہ. یہ حالت میں اتر گیا آج مسلمان معاشرہ. تو چلیے دیکھیں، ایک مہینہ پہلے کی مسافت سے جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ڈرتے تھے. کیسے ڈرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ان کے دل میں خوف ڈالتا تھا کہ اگرچہ محمد ہمارے علاقے کو آ گئے تو ہمارا علاقہ ہمارے قبضے میں نہیں رہے گا، بلکہ محمد کو عمل کرنے لگیں گے، فالو کرنے لگیں گے لوگ بول کے. ایک مہینے کی مسافت کیا بولتے ہیں؟ ایک مہینہ چل کے چلے گئے تو ایک مہینہ تک کتنی دوری آپ چلیں گے بغیر تھکان کے؟ ایک مہینہ چلتے چلے جائیں گے تو کتنی دوری آپ اختیار کریں گے؟ اس کو بولتے ہیں ایک مہینے کی مسافت. تو اتنے دور سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنتے ہیں لوگ ڈرتے ہیں. دنیا بھر میں آج بھی ڈرتے ہیں. اسلام آ گیا تو ہمارا اور انٹرٹینمنٹ باقی نہیں رہیں گا. آج بھی ڈرتے ہیں. اسی لیے تو ہمیشہ اسلام بولے تو کہاں نہیں سو غصہ انہوں جتانے کے لیے کرتے ہیں، یہ ایسا ہے ویسا ہے بولتے ہیں. میڈیا والے اسلام کو کئی کو بدنام کرتے ہیں، کئی کو بولتے ہیں اسلام اجازت نہیں دیتے کہ عورت کو ظاہر کریں، عورت کو دکھائے میڈیا، یہ اسلام اجازت نہیں دیتی. اسی لیے اب وہ عورت نہیں دکھے تو انہیں زندہ نہیں رہتا. اس لیے بولتے اسلام بولے تو انہیں ڈرتا، سب سے پہلے ڈرتا ہے اسلام بولے تو. وہ آ گیا بولتے تو بھی امپلیمنٹ کرے بولتے بھی کیا ہے بولے. تو بہت ساروں کا بزنس رک جاتا اسلام کی وجہ سے. بہت سارے غیر شرعی کام جو ہے رک جاتے ہیں. غیر سوشل ایلیمنٹس بھی ہیں، سوشل ایونلس ہیں، یہ رک جاتے، ان کا جو ہے بزنس رک جاتا. اتنے سارے الجھنے اسے جڑے ہوئے، اس لیے وہ لوگ ڈرتے. اسلام بولے تو ڈرتے، اور اسلام کو لانے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنتے ہی ڈرتے. ان کو ہمیشہ بدنام کرنے کی کوشش کرتے رہتے، ہمیشہ. اس وقت سے آج تک، اس وقت بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے دشمنے تھے اور آج بھی ہیں، اور تا قیامت تک یہ سلسلہ باقی رہے گا. تو ہم مسلمانوں کو کیا کرنا؟ ایک فلیکسی بنا کے جو ہے وی آبجیکٹ بول کے پھیلنا. اس دن مانے صبح بھی ایک تقریباً 500,000 لوگ میرے نبی پہ الزام لگاتا، میرے نبی پہ یہ بولتا وہ بولتا، ہائٹ ہوئٹ بولتے. پھر میرے نبی بتائے سو 5 وقت کی نمازوں کے طریقے کو انہوں عمل کرتے ہیں. یہ کون سی محبت ہے؟ یہ جھوٹی محبت. یاد رکھیے گا اس چیز کو. ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کچھ بات آئے تو دفاع کریں گے، یہ ہمارا حق ہے کہ ہم دفاع کریں. لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ایک بھی حق ہے کہ ہم ان کی اطاعت اور فرما برداری میں اپنی زندگی گزاریں. کیا آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تو یہاں کے ماحول کے معاشرے میں ایک مسجد رہتی جہاں پہ 10,000 مسلمان ہوتے ہیں اور وہ مسجد خالی رہتی، تو کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس بات سے خوش ہوتے ہیں؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں. تو یہ چیز چلے گئی. آج بھی مسلم معاشرہ دیکھیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ یہ جہالت کئی کو کر رہا، یہ اس کے لیے آسان ہے. یہ کام کرنا اس کے لیے آسان ہے. نماز پڑھنا بہت تکلیف، داڑھی رکھنا بہت تکلیف، گلامر چلے جاتا، ہمارا ہینڈسمنس چلے جاتا. اب کون دیکھنے لگتے جی ہم لوگوں کو؟ ایسا سمجھتے ہیں. نہیں تو کیا ہے داڑھی رکھنے میں کیا حرج ہے جی؟ داڑھی رکھے تو خوشنودی آتی ہے چہرے کے اوپر. داڑھی رکھے تو خوشنودی کون دیتا؟ اللہ دیتا، تمہیں دیتے ہیں. نہ فیئر اینڈ ہینڈسم دیتا آپ کو، نہ ایور یوتھ دیتا آپ کو، نہ فیئر اینڈ لولی دیتا آپ کو. یہ گلامر کون دینے والا ہے؟ نور کون دیں گا؟ اللہ تعالیٰ دیں گا. تو یہ نور برسے گی آپ کے اوپر. ہمارے علماء دین کو دیکھیے ماشاء اللہ کتنے حسین چہرے والے رہتے. کیا تھے ان کی؟ شیو تھے، کلین شیو تھے وہ نہیں، لیکن اتنے حسین تھے ماشاء اللہ. کبھی کبھار ہم لوگ اپنے علماء کی طرف دیکھیں گے تو سبحان اللہ، مصافحہ کرنے کے لیے دل کرتا، ان سے ملنے کے لیے دل کرتا. جمعے کے اندر ممبر پہ ٹھہر کے کچھ واضح و نصیحت کرتے رہے، آنے کے بعد ان سے ملنے کے لیے ہم لوگ رکتے ہیں.
پھر اتنی عزت اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیتا اگرچہ ہم اس پہ یقین کر کے مانیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ. ہمیں غیر شرعی کاموں کے اندر مبتلا ہے بس. یہ بھی جھنڈا کا یہ جھنڈے کا کام ہے, اسلام کے اوپر جو جھنڈا نکالنے کا کام کرتے ہیں, یہ بھی کیا ہے, آسان ہے, ایزی ٹاسک, یہ عبادت ہے بلکہ وہ لوگ سمجھتے ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو برتھ ڈے منائے تو ہو گیا ختم, ہمیں محبت ہے, میرے نبی سے محبت ہے بول کے یہ جتانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ بھی کیا ہے, آسان ہے. اس کو دین سمجھتے ہیں, نہیں سمجھتے ہیں, دین سمجھتے ہیں. یاد رکھیے 20 سال کے بعد اب یہ حالات کیسے بگڑنے والی ہے. دیکھیے آج روزہ چلتا ہے نا, رات کی جگنے بھی ہوتا ہے, دن کا روزہ بھی چلتا ہے, اور اس میں ہے نا بعض بریلوی کے ساتھ ساتھ ہمارے سنی بھائیوں میں سے یہ جو دیوبندی بھائی ہیں وہ بھی ذرا شامل ہوتے ہیں. ایک وقت کے کھانے کے واسطے یہ لوگ ہریس پڑ کے جو ہے ان کے ساتھ مل جاتے ہیں. دیکھو ایک وقت کا کھانے کے لیے ابجیکٹ کرے بغیر, مول صاحب مفتی صاحب السلام علیکم, آج شام میں دعوت ہے آپ کو, آئے ضرور آؤ. بولے تو ارے ضرور ضرور آتا ہوں. 4 سال پہلے میں ایک ہمارے عالم صاحب تھے, ان سے پوچھا میں یہ کام جائز نہیں نا, آپ کہیں کو شرکت کرتے بول کے. نہیں با, گھوڑے کو گدھے کو لے کے چلنا پڑتا. بولے کہاں لے کے چلتے, آخرت میں بھی چلتے. ایسا چاپ ہے, گھوڑے کو گدھے کو لے کے آخرت میں چلتے ہیں. کیا ہے یہ مسئلہ, آپ کو ابجیکٹ کرنا تھا, یہ کیا کر رہے تم لگا بول کے ابجیکٹ کرنا تھا. تو آپ الٹا میرے کو بولنے لگے کہ آپ گدھے کو گھوڑے کو سب کو لے کے چلنا. ہر جگہ گدھے گھوڑے کو لے کے نہیں چل سکتے. شریعت اسلام اس کو کاٹ کے رکھ دیا سو ہے. اب آپ یہاں بھی گدھے گھوڑے کو مثال دینا شروع کرے سمجھو. دیکھو آپ دیکھو پورے مساجد کے اندر جہاں کہیں بھی اب مسجد کو دیکھتے ہی پرکھ لو, ابو بکر, عمر, عثمان اور جو ہے علی اور فاطمہ, حسن حسن لکھ کے رہا بولے تو یہ ہمارے مخصوص بھائیوں کی مسجد بول کے سمجھ جاؤ. وہ مسجد میں عالی شان مسجدوں کو جو بناتے ہیں, اس کو جو ہے سجاتے ہیں اور رات کی عبادت کے لیے لوگوں کو بلاتے ہیں, تو کون جاتے ہیں اس میں؟ بریلوی کے اکثر زیادہ جماعت والے میں آج تک نہیں دیکھا, لیکن اس میں کون جاتے ہیں بولے تو یہ ہمارے دیوبندی بھائی مول صاحب جاتے ہیں. دیوبندی مول صاحب ان کو بات سمجھاتے ہیں, لیکن یہ نہیں کرتے, کہتے کہ اپنے زبان سے کہ یہ کام کرنا جائز نہیں ہے بول کے نہیں بولتے. اب بولے تو ناراض کرے جیسا نا ان کو, ان کی پلاؤ کو جو ہے ہم لوگ چھوڑے جیسا, اس لیے وہ کام کر لیتے ہیں. اللہ کس کو پوچھے گا؟ عام آدمی کو پوچھے گا. اس مسجد میں اعلان بیان سننے والا بیان اس کو پوچھے گا؟ ہرگز نہیں, عالموں سے پوچھے گا اس بات کو. آپ موجود تھے, میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس شریعت کو لائے اس کی مذاق کیا جا رہا تھا اس وقت, اس محفل میں آپ موجود تھے, لیکن آپ نے اپنی زبان کو نہیں کھولا, ان کو نہیں کہا کہ یہ جائز نہیں ہے, یہ بدعت ہے بول کے نہیں بولے. اس بات کو ان تمام لوگوں تک پہنچانا ہمارا بھی ذمہ داری بنتا. گدھا گھوڑا کبھی بھی نہیں ہو سکتے, ملا کے نہیں جانا. کس کا کام اسے الگ الگ لے لے تو یہ ہمارے لیے بہتر رہیں گا. یہ ہے دوسری بات. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ جو جھوٹ پھیلائی جاتی ہے, یہ رحمت ہے ہم سب کے اوپر, لیکن ان کے اوپر ایسے رحمت بن کے آئے سو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جھوٹ پھیلاتی ہے. تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ان چیزوں کو اس معاشرے سے آہستہ آہستہ دور کریں. ایسا نہیں کہ آج اس تلوار لے کے جا کے کون کون کرتا ہے, گردن اڑاتا بول کے گئے چلو, دوسری گردن ہماری چڑی جاتی ہے. اس لیے یہ کام ایسے نہیں کرنا. کیسے کرنا؟ سٹیپ بائی سٹیپ. حکمت سکھائے اللہ تعالیٰ قرآن میں, خود حکمت سمجھے, حکمت کے ساتھ لوگوں کو جو ہے ڈیل کرو بولے. اسلام سکھاتا بھی حکمت کے ساتھ. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یمن کی طرف جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت و تبلیغ کا کام کرنے کے لیے بھیجے, تو نصیحت کرتے ہیں, اے معاذ تم لوگوں کے ساتھ آسانی کا معاملہ کرو, دین رکھو, اگرچہ وہ مکر جائے یا غصہ ہو جائے تو تم کیا کرنا؟ نرمی سے نکل کے واپس آ جانا, نرمی سے واپس آ جاؤ. حابل کے لڑتے ٹھہرنوں کو, ہماری بہت جماعت ہے وہاں مدینہ پورا ہمارا قبضہ کر لے کے آج تمہارے اوپر بڑھیا تم بول کے بولنے کو, واپس آ جاؤ. ہینڈلنگ بولتے ہیں اس کو, سمپل اور نائس ہینڈلنگ ہے یہ سکھائے میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ان سے نفرت بھی نہیں, ان سے نفرت ہرگز نہیں. اگرچہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے نفرت کرتے تو دین کیسا چلتا تھا جی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگرچہ دین کو پھیلاتے جب وہ زیادہ نفرت سے گئے ہوتے تو کیسا ہوتا تھا کام. آج تک دین اتنی زیادہ ہوتی تھی. یاد رکھیے گا 2070 تک انشاءاللہ تعالیٰ پورے دنیا میں مسلمانوں کا غلبہ رہیں گا. بولے تو خالی صحیح دین والے رہیں گے بول کے سمجھیں گے آپ. اسلام تو رہیں گا, لیکن اس میں پھر کو ہم لوگ ٹارچ لائٹ ڈال کے دیکھنا پڑے گا یہ صحیح والا کون ہے اس میں بول کے. صحیح کیا مراد ہے؟ قرآن اور صحیح حدیث. قرآن اور صحیح حدیث. ہمارا ہر عمل کو, میں یہ نہیں کہتا کہ میں صحیح ہوں, ہمارے ہر عمل کو ہمیں ٹٹولنا چاہیے, دریافت کرنا چاہیے, ریسرچ کرنا چاہیے. پڑھتے سو وقت ہم لوگ کیا کرتے ہیں, بچے اب پڑھتے سو وقت کیا کرتے ہیں,
पेपर फिरा के निकल आते नहीं ना, रिसर्च करते उस पर, ये कहाँ से निकले आए, 2 + 2 4 कैसे बना, ठीक है ना, मल्टीप्लिकेशन में हम लोग रिसर्च करते हैं। तो इसी तरह से दीन में रिसर्च जरूरी है, दीन में तहकीक जरूरी है। अल्लाह के नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर आज भी तहकीक चल रही है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को अगर कोई कहता है कि मैं मुकम्मल पढ़ लिया तो वो झूठा है। आज भी अगरचे आप आज भी किताब लिखने वाले, कोई शई करने वाले मौलवी साहब का किताब पढ़ेंगे तो आपकी नज़र को जो है ऐसे ऐसे चीज़ों से वाबस्ता कराया जाएगा कि अरे सुभान अल्लाह, ये एंगल को हमें कभी भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का इस एंगल को हमें कभी नहीं पढ़ा, ऐसा समझेंगे और ये ता क़यामत तक रहेगा। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत अभी दरियाफ्त ही के अंदर है, समझिए। कोई अगरचे समझेगा कि मैं मुकम्मल कर लिया, तो नहीं, वो नहीं कर सकता। आज भी तहकीक चलती है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। और अल्लाह ताला इनको जो है जिन जिन नियामतों से नवाजा, इनको 5 नाम बोल के अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 5 नाम दिए थे। थोड़े चीज़ों को मखसूस अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़ी चीज़ों को जानने की कोशिश करेंगे। नंबर 1 मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसकी तफसीली जो है रिवायतों के अंदर मिलती है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम के ताल्लुक से भी तफसीली रिवायत मिलती है। नंबर 2 कुरान के अंदर मोहम्मद के एक सूरा भी है। नंबर 2 अहमद। नंबर 3 अलमाही, माही उसको कहते हैं जिसके जरिए से अल्लाह ताला कुफ्र को दूर करता है। आज कुफ्र है बाकी, याद रखिएगा, लेकिन हमारी कमजोरी की वजह से कुफ्र बढ़ता जा रहा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता दिए सो हैं, लेकिन हम उस अमल को फिर वापस नहीं करने की वजह से, दावत का काम नहीं करने की वजह से जो है आज कुफ्र और जारी होता है। उनके बाद हमारा काम होता है ये चीज। नंबर 4 उनको अल हाशिर भी कहा गया है। अल हाशिर मतलब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हश्र के मैदान में सबसे पहले पेश किया जाएगा, उनके कब्र खोल दी जाएंगी। नंबर 5 अल आकिब, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है और इनके बाद कोई नबी आने वाले नहीं हैं। तो इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 5 नाम हैं, मुहम्मद, अहमद, अल माही, अल हाशिर, अल आकिब। ये 5 नाम है जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम है। और इसके मिसाल और माने क्या है, ये सब एकदम से एकदम उमूमन तौर पे जो समझने के नाम है, इनको ये नाम इसलिए दिया गया। और इसके अलावा कुरान में बाज़ ऐसे सूरतों के नाम शुरू हुए हैं जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफात के ऊपर नाम दिए गए। सूरह मुज़म्मिल, सूरह मुदस्सिर, यासीन, सूरत ताहा, ये सब भी जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से जो नाम आए हैं। सूरत मुज़म्मिल जो इब्तिदाई सूरतें थे, या अय्युहल मुज़म्मिल क़ुमिल लैला इल्ला क़लीला, अल्लाह ताला फरमाते ऐ चादर में लिपेट कर सोने वाले। अल्लाह ताला किसको बुलाता है? सुभान अल्लाह, उसके नबी को अल्लाह ताला उनके सिफत के ऊपर बुलाता है, ऐ चादर लिपेट कर सोने वाले, उठ क़ुमिल लैला इल्ला क़लीला, तुम उठ और अल्लाह की इबादत के लिए ठहरो, उठो और अल्लाह की इबादत के लिए ठहरो। सूरह मुदस्सिर में या अय्युहल मुदस्सिर, जाओ तुम उठ के ठहरो और अल्लाह की इस दावत को जो है लोगों को सुनाओ बोल के। तो थोड़े सिफाती नाम भी हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, थोड़े सिफाती नाम भी हैं। इसको भी जो है हमें ईमान रखना चाहिए और इनकी बातों को भी जो समझना चाहता है कि लोगों को समझाने में आसानी हो, समझना, इल्म समझना जरूरी है। नेक्स्ट, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और सिफात के ताल्लुक से कुरान कई जगह पे गवाही देती है। पहली बात, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या है? उम्मी बनाया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यतीम बनाया गया। यतीम किसको कहते जी? जिसके ऊपर से माँ बाप का साया उड़ जाता है वो यतीम होता है। यतीम को हम लोग हमारे मुआशरे में कैसे इज्जत देते हैं? वो ज्यादा देते हैं, कम देते हैं? कुछ भी नहीं देते हसन, अरे कौन की रहे उन्हें बोलते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अल्लाह ताला यतीम बनाया। ये इसलिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले और उनकी इर्द गिर्द रहने वाले ये समझना बैठे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन इनको पाल पोस कर इस तरह से तब्दील करे है बोल के नहीं समझे। मुफस्सिरीन इकराम लिखते हैं, सुभान अल्लाह, कितनी तह तक जाकर इन चीज़ों को लिखने की कोशिश करते हैं। ये अल्लाह की बरकत है कि इनको यानी इस नबी को न सिर्फ यतीम बनाया ताकि उनको मदद किया गया। अब आप जब सूरह ज़ुहा पढ़ेंगे, आप सूरह नंबर 93 और सूरह नंबर 54 पढ़ेंगे आप, उसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर अल्लाह ताला ने किन किन नियामतें दे रखा है उनको गिनाया गया। अल्लाह ताला गिनाता है उनकी नियामतों के। वरफ़अना लका ज़िक्रक, या रसूल अल्लाह, क्या हमने आपकी नाम को बुलंदी नहीं दी? आज भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतनी बुलंदी है, हम अल्लाह के नाम को मोहम्मद के नाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ही जानते हैं। नहीं, अल्लाह ताला का नाम जहां कहीं भी आता है
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی جو ہے ہم ایڈ کر لیتے ہیں. ایسا بول کے اس میں غلط فہمی بھی ہے. ہم جو پوسٹر لگاتے نا گھروں میں, ہم لوگ نہیں لگاتے, لگانا جائز نہیں ہے, لیکن انجانے میں نامعلومات میں جو پوسٹر لگاتے اللہ محمد یہ لگا کے رہتا ہے, نہیں مسلمان کرے بولے یہ گھر مسلمان کا بول کے, اللہ ایک طرف محمد ایک طرف. یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں غلو ہے, یہ اوور لو ہے. یہ حالانکہ دل میں تو لو بہت کم رہتی, یہ اوور لو ہے. یہ محمد کا نام بھی کہا لکھتے ہیں ہمیں, ایک اللہ لکھتے نیچے سے محمد بول کے لکھتے, یہ غلو ہے, یہ اجازت نہیں ہے اس کی. اگرچہ کوئی ایسا پوسٹر ہے تو اس کو چپکانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. جب ہمیں قرآن چپکانے کی اجازت نہیں ہے گھر پہ, تو ایسے پوسٹر کو ہمیں کیسے چپکائیں گے؟ اجازت نہیں ہے چیز, یہ غلو ہے. لیکن دیکھیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, آتی اللہ و آتی الرسول, یعنی اطاعت اور فرما برداری میں اللہ تعالیٰ ہمیشہ اپنے نبی کی اطاعت کو ہی جو ہے اپنی اطاعت قرار دیا تھا. سبحان اللہ. جب آپ پڑھیں گے سورہ نساء سورہ نمبر 40 کی آیت نمبر 80 میں, میں یطیع الرسول فقد اطاع اللہ, جو لوگ میرے نبی کی اطاعت کریں گے گویا کہ انہوں نے میری اطاعت کی کرتا ہے اللہ تعالیٰ. سبحان اللہ. میرے نبی کو جو لوگ اطاعت کریں گے گویا کہ انہوں نے میری اطاعت کی, یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو اور اونچا کیا. جو اس وقت لوگ خصوصاً ان کے گھر والے لوگ, ان کے خاندان والے لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے برباد ہو جاؤ بول کے بد دعا کرتے تھے, نعوذ باللہ, ان کے نسبت میں اللہ تعالیٰ ان کو اور حوصلہ دیتا ہے. کتنے حوصلے. دیکھیے میں شاید ہی میں کنفیوز ہو رہا ہوں کہ ٹاپک بہت زیادہ رہنے سے میں آپ کو ریچ نہیں ہو پا رہا, لیکن ایک بائی ایک دیکھیں گے ہمیں تو گھنٹے گھنٹے ان کے بارے میں جو ہے ہم لوگ جان سکیں گے. ایک سناتا ہوں میں آپ کو. سورۃ الکوثر ہم جانتے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ جو ہے ابتر بول کے بلانے لگے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ ابتر بول کے بلانے لگے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے بیوی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ کو 2 بیٹے بھی پیدا ہوئے تھے, 4 بیٹیاں 2 بیٹے پیدا ہوئے تھے. تو وہ 2 بیٹے ویسے ہی بالکل چھوٹی عمر میں گزر چکے, اس دنیا سے چلے گئے. تو ان کا نسل واپس نہیں چلتا بول کے لوگ سمجھنے لگے, کیونکہ اس وقت بھی وہ طریقہ تھا اور آج بھی ہے. اس وقت کیا سمجھتے تھے, مرد بچے سے نسل بڑھتے جاتا, مرد بچہ ہونا ضروری, مرد بچہ نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے بول کے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل کو اللہ تعالیٰ ان کے عورت بچے کے ذریعے سے باقی رہا. اور حضرت مہدی علیہ الصلوۃ والسلام آئیں گے تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل میں, ان کے بچیوں کی نسل میں سے آئیں گے, یاد رکھیے گا. آج بھی ہم سمجھتے ہیں نا مرد بچہ پیدا ہو تو کہا کرنے سے خوشی آتا ہے اسے, اب عورت بچے پیدا ہوتا ہے, عورت بچی پیدا ہوئی ایسا بول کے بولتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹیاں تھیں, پیارے بیٹیاں تھیں, اور ان کے ذریعے سے جو ہے ان کی نسل کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اب بھی باقی رکھا ہے. ایسا نہیں ہے کہ مرد بچے سے نسل نہیں پیتی, یہ بات نہیں ہے. دیکھیے اگرچہ سب لوگ چاہتے ہیں اس چیز کو, ہمیں بھی چاہنے لگے, سم لوگ واہ 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 بولتے سو, ہمیں بھی واہ واہ بولے سم لوگ. وہ نہیں, کمزور جو ہے نا اس کو مدد کرو. تو کمزور عقیدہ ہمارا یہ ہے کہ عورت بچی ہمارے لیے بدحالی ہے, نعوذ باللہ. لیکن نہیں, یہ ہمارے لیے خوشحالی بن سکتی ہے. آج کے مثالیں بھی جو ہیں آپ ہم لوگ دے سکیں گے. چلیے ٹھیک ہے, اس بات کو بازو رکھیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے بچوں میں سے 2 مرد بچے انتقال کر گئے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے لوگ ابتر بلانے لگے. یہ واقعہ کب کا تھا؟ مکہ کا. سورۃ الکوثر کب نازل ہوئی تھی؟ مدینہ میں. چند لوگ کہتے ہیں کہ مدنی صورت ہے, چند لوگ کہتے ہیں کہ یہ مکی صورت ہے. لیکن دوسری ایک تفسیر ایسی بھی ملتی علماء دین کی اقوال میں کہ ایک ہی صورت 2 مرتبہ بھی جو ہیں نازل ہوئی سو ہیں, ایک ہی صورت 2 مرتبہ ریپیٹ ہوئی سو ہیں. تو مان لو کہ اگرچہ یہ بات صحیح ہے تو یہ صورت اس میں فٹ ہو گئی. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ان کے 2 بیٹے انتقال کر گئے تو اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے لیے خوشخبری سناتے ہوئے ایک صورت کو نازل کرتا ہے, 3 آیتوں والی صورت. سورۃ الکوثر سورہ نمبر 108 کی آیت نمبر 1 2 3. انا اعطیناک الکوثر, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا. یہ آیت کو کوثر کیا ہے؟ کوثر, کوثر آتا ہے کثرت سے, زیادہ, ایکسٹرا. ہم نے آپ کو بہت کچھ دیا, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو بہت کچھ دیا کا مطلب میں لیتے ہیں. اور دوسرے علماء اس کو کوثر کا معنی نہر کوثر اور حوض کوثر بول کے تبدیل کرتے ہیں. یہاں پہ ہم اس کو تھوڑا روکیں گے, تو جب آپ پڑھیں گے صحیح سنن ابی داؤد کی حدیث ہے, حدیث نمبر 4747 میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے کہا گیا کہ اے نبی ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا. اور کوثر کیا ہے؟ صحابہ دریافت کرنے لگے, یا رسول اللہ کوثر کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک تو حوض کوثر, دوسرا نہر کوثر.
حوض کوثر وہ کوثر ہے، ذرا غور سے سنیے، تھوڑے تھوڑی چیزوں کو ہم لوگ جان کے رکھنا ضروری ہے دوسروں کے ساتھ بانٹنے کے لیے، دوسروں کو بتانے کے لیے۔ حوض کوثر وہ حوض ہے پانی کا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا ہے، جو کوئی بھی پل صراط پار کر کے آئے گا تو وہاں پہ جنت میں جانے سے پہلے اس کی پیاس کو مٹھا کر جو ہے جنت میں بھیجی جائیں گی، وہ کوثر کو حوض کوثر کہا گیا۔ اور اس کے مالک کون رہیں گے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رہیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک سے جو ہے ہم پانی پی کے جائیں گے انشاءاللہ، اللہ ہم سب کو اس میں سے بنا لیں انشاءاللہ۔ دوسری نہر کوثر، یہ کہاں ہے؟ نہر کوثر جنت کے اندر چلنے والا ایک نہر ہے، اور نہر کوثر کے تعلق سے کتنے احادیث ہیں سبحان اللہ، اور بڑے تعجب والے ہیں۔ نہر کوثر کے دونوں کنارے جو ہیں مشک سے رہیں گے، پانی جو ہے ایک دم چشمہ جیسا رہیں گا، یعنی نیچے جو بھی گرے گا صاف ستھرا نظر آئے گا، مچھلی بھی جائیں گی تو صاف ستھرے نظر آئیں گے، اور اس کے کنارے میں جو ہے سونے کے اور چاندی کے برتن لگائے ہوئے ہوں گے، لوگ اس میں سے جو ہے پانی اس برتن کے ذریعے سے پئیں گے۔ دوسری ایک حدیث میں آتا ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حدیث کی روایت میں فرماتے ہیں وہاں پہ ایسے ایسے پرندے نظر آئیں گے جن کے گردن بہت لمبے ہوئیں گے، جن کے گردن بہت لمبے ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب فرمانے لگے، خاص کر کے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے، یا رسول اللہ واقعی وہ پرندے بڑے ہی خوش نصیب ہیں، نہیں واقعی وہ پرندے بڑے ہی خوش نصیب ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حدیث کے ضمن میں آتے ہیں، وہ پرندے بہت ہی خوش نصیب ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے، اے عمر اس پرندوں سے بھی خوش نصیب وہ شخص ہے جو ان پرندوں کو کھانے والا ہے۔ بولے سبحان اللہ۔ آج ہمیں تندوری وغیرہ میں جانتے ہیں زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں نا، وہیں بھی ملے گی آپ کو، اور کون سے پرندے کی ملیں گی؟ جو لمبے گردنوں والے پرندوں کی۔ یہ کہاں رہیں گے؟ نہر کوثر کے کنارے بیٹھے ہوئیں گے۔ بولے تو یہ نہر کوثر، تو یہ دونوں بھی چشمے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عنایت کر رکھی ہیں۔ اب آئیے دوسرے آیت کے اوپر، فصل لربک وانحر، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بولتے ہیں نا آپ کو بہت کچھ دیکھے ہیں وہاں پہ، جبریل آ کے فرمانے لگے یا رسول اللہ آپ کو بہت کچھ دے رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ دوسری آیت میں فرماتے ہیں فصل لربک وانحر، بس آپ اللہ کے لیے نماز پڑھو، کا مطلب اس سے پہلے نماز فرض ہو گئی، آپ اللہ کے لیے نماز پڑھو اور نہر دو، قربانی دو۔ نہر سے آتا ہے قربانی، ونحر تو قربانی دو، مطلب یہ ہوا کہ قربانی بھی اس سے پہلے ہی واجب ہو چکی تھی۔ تو یہ دونوں چیزیں اس آیت کے ضمن میں آ گئے۔ تیسری آیت، اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، بے شک آپ کا ہی دشمن بے نام و نشان ہوگا۔ لوگ کہتے ہیں نا آپ کا نام و نشان باقی رہنے والا کوئی بھی نہیں ہے، دونوں مرد بچے انتقال کر گئے، بول کے نہیں، آپ کو ہم نے ایسے نعمتوں سے نوازا ہے کہ آپ کا دشمن جو آپ کو کہتا ہے کہ ابتر، لیکن وہی ابتر ہے یہ، بولے۔ اور وہ ابتر میں سے کون ہے؟ ان کا چچا خود ابو لہب تھا، ان کا چچا خود ابو لہب تھا، ان کا دشمن ابو جہل تھا۔ ابو جہل کا نام اور ایک تھا کہ ابو الحاکم، حکمت کا باپ، یعنی اس ٹائم پہ بہت انٹلیکچوئل تھا، بولتے ہیں بہت انٹیلیجنٹ تھا، بولتے ہیں صحیح بھی واقعی میں تھا۔ اس پورے مکہ کے لوگ جا کے جو ہے ابو جہل سے جو ہے دریافت کیا کرتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ آبجیکٹ کرنے لگا تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس ابو الحاکم کو جو ہے یہ حکمت کا باپ نہیں، یہ جہالت کا باپ ہے بول کے ابو جہل رکھے اسے، تب سے اس کا نام مشہور ہوگا کہ ابو جہل۔ آج بھی اس کو ابو الحاکم بول کے کوئی بلاتا، کیا بول کے بلاتے ہیں؟ ابو جہل، جہالت کا باپ، جاہلیت کا باپ، ابتر بن گیا وہ ابو لہب، جس کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے بول کے گواہی دیتی ہے قرآن، اس کا بھی نام و نشان یاد کرنے والا نہیں ہے۔ لیکن میرے اور آپ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جب کبھی نام آتا زبان سے ہمیں دعا نکلتی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی چیز کو اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا یہ تین آیتوں کے ذریعے سے۔ سورۃ الکوثر کے اندر اتنی وسیع چیز ہے، انشاءاللہ اور کبھی بھی جو اس کی اور تفصیلات بھی میں بولنے کی کوشش کروں گا۔ تو اللہ کی تعالیٰ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سورۃ الکوثر ہی نہیں بلکہ اور بھی دیکھیے، یتیم تھے تو آپ کو سہارا ملا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سہارا دینے والا کون تھا؟ اللہ تعالیٰ خود تھا۔ آپ جب آپ کا اول زمانہ آخری زمانہ دونوں الگ الگ تھے، اول زمانے میں آپ کو ٹھکرایا کرتے تھے لوگ، لیکن آخری زمانے میں آپ کی اتنی قدر تھی، اتنی قدر تھی
کہ لوگ یعنی ان کے فالوور ایٹ اے ٹائم اگرچہ عورتوں کو ہمیں چھوڑ دیے تو ایٹ اے ٹائم 1,24,000 سے بھی زیادہ ہے، بلکہ محمد اقبال کیلانی رحمہ اللہ لکھتے ہیں 1,24,000 کہ تقریباً کم و بیش یہ نمبر کے تعداد میں اصحاب کرام تھے ان کے آخری حجۃ الوداع میں بولے. اب وہ کون سے مائک سیٹ اس کا یوز کرے ہوں گا سب کو بات پہنچانے کے لیے، یہ بھی سوچو ذرا. اب ہمارے کو چاروں کو سنانے کے لیے مائک سیٹ استعمال کرتے ہیں. 1,24,000 لوگوں کو بغیر کوئی آلات کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاروں طرف گھوم کے جو ہے میسج کو پہنچاتے ہیں. تو یہ قدرت تھی، اللہ تعالیٰ کا دین تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو ہر ایک آخری شخص تک پہنچے. تو بہرحال ایک الگ چیز ہے. تو اتنے نعمتیں یہ کم ہے نہیں، بہت زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہی زیادہ. اور ایک بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاصیت یہ ہے، اس وقت بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ مشن کو آبجیکٹ کرنے والے تھے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کردار کو کوئی آبجیکٹ نہیں کرتا تھا. آپ کی امانت داری کو کوئی نقطہ چینی نہیں کرتا تھا، آپ کی سچائی کو کوئی بھی نقطہ چینی نہیں کرتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن آج بھی کفار و مشرکین کئی سارے ہیں ہمارے ارد گرد بھی، لیکن ان میں سے کئی ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم امانت دار تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آج کے اس ہندوستان کو چلانے کے لگام ان کے ہاتھ میں دے دیے تو نمبر 1 ریزلٹس آ جائیں گے، بلکہ آج بھی اختیار کرتے ہیں لوگ. کتنے سارے غیر مسلمان ہونے کے باوجود بھی جو ہیں وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اتنی زیادہ کرتے ہیں، کیونکہ وہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پڑھے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غیر مسلمان اتنا آج پڑھے ہیں جتنا ہم لوگ خود نہیں پڑھے. لیکن پھر بھی وہ لوگ ایمان سے باہر ہیں، کیونکہ ہدایت کون دینے والا ہے؟ اللہ تعالیٰ. کسی کی کتاب کو ہم پڑھیں گے تو کیا ہم ہدایت پا جائیں گے؟ نہیں. یقین اللہ پہ رکھیں گے تو ہم ہدایت یافتہ ہوں گے. اس وقت بھی ابو جہل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا مانتا تھا. اس وقت بھی ابو سفیان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، جب ابیسینیا کو لوگ جو ہے ہجرت کر کے پہلی ہجرت واقع ہوئی پیش آئی تو ابیسینیا کے لوگوں کو جو ہے بتانے کے لیے وہاں پہ پکڑ کے لانے کے لیے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے پہلے جب کفر میں تھے تو جب گئے تھے لانے کے لیے تو وہاں کا راجہ پوچھتا ہے کہ کیا محمد برے ہیں؟ تو کہنے ہیں نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم برے نہیں ہیں، ان کی بات ہمیشہ سچائی تھی، انہوں بڑے امانت دار تھے. بول کے کون گواہی دیتا ہے؟ خود ابو سفیان گواہی دیتا ہے. مطلب کفار و مشرکین اس وقت بھی گواہی دیتے تھے، لیکن آج بھی کفار و مشرکین گواہی دیتے ہی ہیں، لیکن دونوں ایمان سے باہر تھے اس وقت بھی اور آج کی بھی. وہ کون سی تھی؟ آج گاندھی، مہاتما گاندھی بولتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نمبر 1 انسان، اگرچہ ان کے عمل کو ہم فالو کریں گے تو بہت سارے ہمارے الجھنوں کو جو ہے ہم سلجھا سکیں گے بولتے ہیں، لیکن ایمان سے. سوامی وویکانندا اسلام کے بارے میں کتنی بڑی رپورٹ دیتے ہیں. سوامی وویکانندا کی کتاب ہے، چھوٹی سی کتاب، اس میں اسلام کو جو ہے کہتے ہیں ہر انسان کو اور اس کا جسم مسلمان کا جسم ہونا چاہیے. انسان کو کہتے ہیں جسم ہے نا مسلمان کا جسم ہو اور روح جو ہے بھگوت گیتا کا روح ہو. بولے یہ دونوں چیزیں، میں ان کی باتوں کو پوری نہیں تو میں نہیں مانتا، لیکن اس بات میں اگرچہ ہم غور کریں گے تو وہ خود کہنے لگے کہ جسم جو ہے مسلمان کا جسم جیسا ہو. کون سے مسلمان کا؟ میلاد النبی کرنے والے مسلمان کا نہیں. کون سے مسلمان کا؟ اصحاب کرام رضوان اللہ مجمعین کے جیسے جسم والا ہونے، ان کا عمل ایسا ہو، ان کا عمل ویسا ہو. روح جو ہے وہ کچھ کسی دوسرے سے نہیں، بھگوت گیتا کے اندر سے تبدیل کرتا ہے، وہ ایک الگ بات ہے. لیکن وہ بھی اختیار کرنے لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوورز اس طرح سے کامیاب ہوئے تھے. جانتے ہیں سب لیکن ایمان سے خالی. مائیکل ہیچ ہارٹ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اول درجہ دیا تھا، ان کی کردار کے حساب سے اول درجہ دیا تھا، لیکن ایمان سے باہر ہیں. اور ان میں سے چند لوگ آ بھی گئے. اور جن لوگوں کے بارے میں بولتے ہیں نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انہیں کیا بولتا ہے دیکھو بول کے، وہی شخص اسلام کو بدنام بھی کرا، قرآن کو جو ہے ایک دھوکے کی کتاب بھی بولا، نعوذ باللہ استغفر اللہ. وہی شخص، لیکن ہمیں اس کی اچھی بات کو جو ہے پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. میری پرسنل اوپینین میں ایسے لوگوں کی باتوں کو بھی جو ہمیں لانا نہیں چاہیے. میرے پرسنل اوپینین میں کسی علماء کی طرف اس کو رجوع نہیں کر رہا ہوں. It's my personal opinion that we should not follow any of these kind of people who only portray that Muhammad sallallahu alaihi wasallam is a good person, but they badly propagate about Al-Quran. ہمیں نہیں ماننا چاہیے ان لوگوں کے بارے میں، نہ ہی کسی کے بارے میں انہوں ایسا بولے دیکھو، انہوں ایسا بولے دیکھو بول کے سمجھو. بعد میں سے کوئی علم والا اٹھ کے بولتا تمہیں جس کے بارے میں ذکر کرے نا انہیں قرآن کو اتنا برا بولا تو کیا مانتے؟ کیا بولتا؟ اب ان کی گریٹنس کو آپ بولے نا اچھا ہے بول کے دیکھو رے تمہارے انوج بولے بول کے،
انہیں قرآن کے بارے میں نگیٹو بول گئے تو مانتے کیا بولتا نہیں. تو ہمیں میرے پرسنل اوپینین کے حساب سے ان کو بھی ہمیں چیز کو نہیں لینا, مطلب ان کے بات اگرچہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کتنی بھی تعریف کریں لیکن ان کی باتوں کو ہمیں نہیں لینا. لیکن چند لوگ ایسے ہیں جیسے کہ موہن داس کرم چند گاندھی, نہ صرف وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گڈ کیریکٹر بتاتے ہیں بلکہ اسلام کو جو ہے زبردست زندگی کا طرز عمل بتاتے ہیں, زندگی کا اچھا طریقہ ہے بول کے بتاتے ہیں. تو بہرحال ایسے لوگوں کو جو ہم سلیکٹیولی مان سکتے ہیں اور ان کی باتوں کو جو آگے بڑھا سکتے ہیں دعوت کے لیے, صرف دعویٰ کے لیے کام کر سکتے ہیں, لیکن احتیاط کرنا بھی ضروری ہے. دوسری بات, اور آخری میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی شخصیت کے بارے میں, ان کی سیرت کے بارے میں کیا دنیا کا کوئی بھی ایسا عالم نہیں کہ مکمل آپ کو اس بات بتا سکے, لیکن ہمیں کم سے کم کوشش تو ضرور کرتے رہنا چاہیے. اگرچہ ایسے محفلیں سجانا چھوڑ دیے, سمجھو معلوم نہ رہے سب کو بول کے چھوڑ دیے تو نہیں, ایمان کو اور بڑھاتے رہنا. ایسے کہ محفلیں کیا ہوتے ہیں, ایمان کو بڑھاتے رہتے ہیں. بیکار میں ہمیں چبوترے پہ بیٹھ کے 1 گھنٹہ مشکریہ کرنے سے بھی 1 گھنٹہ اگرچہ دین کی معلومات کے تعلق سے ہم سیکھیں, دوسروں کو سکھائیں تو کتنا بڑا فائدہ ہوتا. دیکھیں کتنا بڑا فائدہ ہوتا, دنیا بھی سنورتی انشاءاللہ آخرت بھی سنورتی, کیونکہ ہمارے اطراف ہم کو نہیں دکھے سر کا کتنے سارے فرشتے بھی یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, وہ آپ کی بھی گواہی دیں گے اور میری بھی گواہی دیں گے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. اور ایسے محفلوں کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے باغات کہتے ہیں, اسی لیے ایسے محفلوں کو بور نہ کہو. آپ جتنا بھی بیٹھیں گے نا یہاں بھی فائدہ ملیں گا اور آخرت میں فائدہ ملیں گا, اور جتنا آپ غیر اسلامی معاشرے میں کے اندر بیٹھ کے ٹائم ویسٹ کریں گے نا اس کا تو آپ کو الٹا گناہ بھی ملے گا. وہاں پہ کس کے بارے میں غیبت کر لیتے ہیں ہم لوگ, کیا غیبت کرتے ہیں ہم لوگ, ہمیں اچھائی کے بارے میں دعوت دیتے ہیں. اسی لیے تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کنتم خیر امۃ اخرجت للناس, آپ لوگوں کو اچھائی کی طرف بلاتے ہو. یہی وہ لوگ ہیں جو لوگوں کو اچھائی کی طرف بلانے کے لیے دعوت و تبلیغ کے اندر مبتلا ہیں. کیا تھی, مجھے بھی پرسنل لائف ہے, آپ کو بھی پرسنل لائف ہے, جی ایس کے ممبرس کو بھی جو ہیں پرسنل لائف ہے, ان کے بھی الجھنے ہیں, لیکن اس کے علاوہ بھی وہ لوگ اتنا وقت نکالتے ہیں تاکہ آپ لوگوں تک صحیح بات کو پہنچا سکیں. اس لیے آپ بھی ان سے جڑو اور میں بھی ان سے جڑنے کی کوشش کرتا ہوں. اور میرے لمبے سفر سے یہاں آنے کی میری جستجو کیا ہے, تاکہ اللہ تعالیٰ موقع دیا, شاید مجھے دوسرا موقع ملے نہ ملے, ایسے موقع کو غنیمت سمجھنا اور اس کے ذریعے سے میرے زبان سے کچھ باتیں بول دی, سمجھ لو ایک بات اس میں کچھ نہیں لگی آپ کو اور سمجھ میں آ گیا, اس کو انشاءاللہ عمل کریں گے تو اس کا ثواب جو ہے مجھے میرے مرنے کے بعد بھی ملتا رہے گا. یہ بھی ایک صدقہ جاریہ ہے. اسی لیے میری کوشش ہمیشہ کہاں بلائے تو بھی میرے حد تک کہاں ہو سکتا ہے کہ وہاں تک جائیں گے بول کے. اور آخری میں تھوڑی چیزیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بولنا چاہوں گا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مر گئے بول کے نک کو یوز کرو بول کے اب سمیر بھائی بولے تھے, نہیں بولنا, ہمارے معاشرے میں یہ بھی گناہ ہو گیا بول کے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم مر گئے بولتے ہیں, موت آ گئی ان کو بول کے نہیں بولنا. میرا پرسنل ایکسپیرینس بھی کلیج میں شیئر کریں ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. میرا ایک پرسنل ایکسپیرینس ایک بیان میں بولا تھا, بعد میں وہ یوٹیوب پہ چلا تو یوٹیوب پہ دیکھ کے ایک شخص فون کرے, انہوں حیدرآباد سے تھے کہ وجے واڑہ سے تھے, کیا کہ معلوم, بڑے پیارے انداز سے سمجھانے کا, السلام علیکم شیخ آپ کہاں سے, جی فلاں جی فلاں جی فلاں جی بولے. پھر بولے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کا کیا عقیدہ ہے, آپ کا مسلمان کا کیا عقیدہ ہے کہ میرا بھی پوچھے. میں ابھی خوشنودی سے بات کر رہا ہوں, اب انہیں اتنا بڑا کاؤنٹر ڈالنے والا ہے مجھے بول کے نہیں معلوم مجھے. انہیں کیا بولے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے یا مر گئے. بولا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو انتقال ہو گئے نا, قرآن کہتا ہے نا. بولے استغفر اللہ معاذ اللہ بدتمیز انسان بول کے شروع کرے. اب ان میرے تعریف میں نہیں بلکہ میرے خلاف میں بات کرنے کی کوشش کرتا ہے بول کے. تو اس کے لیے میں ایک کلیئرٹی دے دوں. پہلے لوگ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم انتقال نہیں ہوئے اور ان کے لیے لفظ استعمال کرے پردہ پوش ہوئے, پردے کے یعنی دنیا سے ذرا دور چلے گئے, ایسا ویسا بول کے. قرآن گواہی دیتے کل نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس کو, ہر متنفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. آپ پہلے یہ بتاؤ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نفس ہے یا نہیں, نفس ہے یا نہیں, نفس ہے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر نفس, اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے ہر نفس. اگرچہ کوئی کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مرے نہیں تو وہ اس آیت پہ ایمان نہیں لایا. نمبر 2, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جب ہم دیکھیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت کو بھی جو ہے بڑا شدت سے محسوس کریں, اور آخری لمحات ان کے اس کے اوپر بھی ایک بڑا عنوان نکل سکتا ہے کہ بولنے کے. آخری لمحات میں آپ کی حالت کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہے بیان کرتی ہیں کہ بڑی شدت سے گزری تھی, کیونکہ انہوں نے ایک مرتبہ اس کے تعلق سے دعا بھی کیا تھا, یا ربی میری امت کے مرض موت کی تکلیف کو جو ہے مجھ سے نکال لے بول کے, مجھ سے نکال لے, مطلب میری امت کے لیے اور فکر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس امت کی اور فکر لگی ہے,
مرتے دم پہ بھی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کا ہی سوچ رہے ہیں، لیکن ہم امت جو ہے ان کو چھوڑ کے سب کے بارے میں سوچ رہی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کے سب کے بارے میں سوچ رہی ہے آج۔ کیا تھے وہ؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت تھے، تو مرنے والے سے نہ مرض الموت میں آتے سو مر گئے۔ میں اس میں کوئی بھی کم تکلیف محسوس نہیں کرتا کہ اس لفظ کی استعمال کرنے کے لیے۔ ہاں قرآن وہی گواہی دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 کی آیت نمبر 144 میں، 142 سے 144 جب پڑھیں گے، اے نبی آپ کی امت سے کہہ دیجئے، آپ افاماتا موت کا لفظ استعمال کرتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے، او قتل اگرچہ آپ مر گئے یا آپ کو قتل کر دیا گیا تو کیا آپ کے ماننے والے پیٹ پھیر کے چلے جائیں گے کیا؟ ان سے سوال کرو بول کے پوچھتا ہے۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتقال ہونے والے تھے بول کے پہلے ہی بشارت دیتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی سارے احادیث کے اندر یہ بات کو کہا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مرنے والے ہیں بول کے، جیسے کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح جو سورۃ النصر کی ایک آیت میں تعلق سے آئے، جب یہ آیت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجموعاً طور پہ جو ہے بتانے لگے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سامنے ہے نا خوش ہوتے ہیں، یدخل آپ ہے نا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، گروہ در گروہ جو ہے اسلام میں داخل ہوں گے بولتے ہو، صحابہ خوش ہو رہے تھے ماشاءاللہ ابھی بہت سارے لوگ آئیں گے کیا اسلام میں بول کے۔ نبوت ملنے سے وقت تو کوئی بھی نہیں تھے، 13 سال جب مدینہ پہ آئے تو صرف 10,000 ہی لوگ ان کے پاس تھے، اس کے بعد 9 ہجری میں تقریباً جو ہے 30,000 تک کی ہو گئی، اور آخری جو حجۃ الوداع میں تھے تو 1,24,000 سے اوپر، اس وقت کئی سارے گروہ، اور اس کے بعد بھی کئی سارے گروہ اسلام میں داخل ہوئے، لوگ سمجھنے صحابہ عام صحابہ سمجھنے لگے کہ بہت سارے لوگ اسلام میں داخل ہو رہے بول کے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے، صحابہ کرنے لگے پوچھنے لگے یا رسول اللہ ہم تو اس بات سے اتنے خوش ہیں، یہ بوڑھے شخص کو دیکھیے کیا ہے لفظ، یہ بوڑھے شخص کو کیا ہو گیا کہ رو رہے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے میرے اس بات کی ضمن کو میرا ابو بکر سمجھ گیا، بولے میرے اس بات کی ضمن کیا ہے، اس کا کنٹیکسٹ کیا ہے، میرا ابو بکر سمجھ گیا بولے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے یعنی وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اتنی لگاؤ تھی، بات بولتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فوراً سمجھ لیتے تھے۔ تو دیکھیے تو مرنے کے بعد کا واقعہ ابھی آپ کو بولے، ابو بکر ہی تھے جو لوگوں کو، عمر فاروق جیسے لوگ جو اپنے ذہن کو کھو بیٹھے، جذباتی ہو گئے، عمر فاروق جن کا مقام و مرتبہ آج اسلام میں کتنا بڑا ہے، ایسے عمر فاروق بھی جو کیا کہنے لگے میں گردنیں اڑا دوں گا بول کے بولنے لگے۔ ایسے عمر فاروق کے ہوتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو آنے والے ابو بکر صدیق کہنے لگے اے عمر، ان سے پہلے کیا آیت پڑھیں، جو لوگ یہ کہتے ہیں، جو لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، تو جو لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتے ہیں وہ جان جاؤ کہ محمد مر گئے۔ آج بھی جو لوگ کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال نہیں ہوئے تو ابو بکر کی اس بات کو ان کو گواہی دے۔ دوسرا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جسم کو غسل دیا گیا نہیں دیا گیا، ان سے پوچھنا۔ اب یہ پورے میرے آنسر آئے نا، بعد میں انہیں فون رکھ دیا، انہیں فون رکھنے کے بعد میرے آنسر سے آنے لگے، اس کو میں ری کاؤنٹر سوال کرنے کا تھا لیکن اتنا وقت وہ نہیں دیا انہیں 2-3 ادھر کے ادھر کے سکسا مارنے لگا تو میں نے فون کٹ کر دیا، اسے انہیں گالیاں دینا شروع کر دیا تو میں فون کٹ کر۔ نمبر 1، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیے نہیں دیے؟ دیے، ان بھی بولتا دیے بول کے۔ تو غسل کسے دیتے ہیں؟ مرنے زندہ ہے تو خود لیتا غسل، زندہ ہے تو خود لیتا، مرنے کے بعد ہمیں دوسرے کا غسل دیتے تو غسل دی۔ کفن پہنائے نہیں پہنائے؟ پہنائے۔ زندہ ہے تو معمول کپڑے پہ لیتے تھے، کفن پہنائے، اس کے بعد مدفون کرے نہیں کرے؟ کرے۔ زندہ ہے تو مدفون کرتے نہیں کرتے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مدفون کیا گیا کیونکہ وہ اس دنیا سے چلے گئے تھے۔ کل نفس ذائقۃ الموت بولتا ہے اللہ تعالیٰ قرآن میں، ہر متنفس کو موت کا مزہ چکنا ہے، ہو گیا ان کا۔ اب رہی بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو زندہ ہے، جو ہمارے درود کا جواب دیتے ہیں، تو اس کے اوپر ہمیں کیا جواب دیں گے؟ کوئی کہتا ہے کہ اچھا تو ہمیں درود پڑھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھتا تو یہ بات کو مانتا نہیں بولتا بول کے انہیں ری کاؤنٹر کرتا۔ مانتے ہیں، ضرور مانتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہم درود پڑھیں گے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچتی، مانتے ہیں، 100% مانتے ہیں۔ ہمیں کیسے مانتا؟ کیونکہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے تھے، جب آپ پڑھیں گے سنن نبی داؤد کی جلد نمبر 3 حدیث نمبر 2041 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری قبر کو میلہ گاہ مت بناؤ، میری قبر کو میلہ گاہ مت بناؤ، ترنالا کرو نہ کو۔ آج وہ نہ چلتا ہے
संदल बोल के, उनका ये एनिवर्सरी बोल के वगैरह वगैरह होता है नहीं होता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मेरी कब्र को क्या बोलते मेला गा मत बनाओ, जहां कहीं भी हो आप लोग दरूद पढ़ा करो। और इसके कंटेक्स्ट में और अहादीस आती हैं, सुनन निसाई की हदीस आती है 1283 से 1287 तक हदीस पढ़ेंगे तो उसमें कहा जाता है अल्लाह ताला ने कई फरिश्तों को जमीन के ऊपर फैलाया रखा है। जब कभी भी तुम लोग मेरे ऊपर दरूद पढ़ोगे तो वो फरिश्ते खुसूसन दरूद को लेकर पहुंचने वाले फरिश्ते, उनका ओनली ड्यूटी क्या है, अगरचे हम में से कोई तो भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोल के पढ़ा तो उसकी दरूद को लेके जाके अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचाते। ये भी सिलसिले को बताया गया, सिलसिलावार देखिए। दरूद लेके उन काउंटर करता, दरूद लेके जाते हैं तो कौन जवाब देते हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो जिंदा है नहीं है, उन पूछता नहीं, उसका एक तरतीब बताया गया। पहले इस दरूद को फरिश्ते लेते हैं और अर्श इलाही तक पहुंचते हैं, कहते हैं कि फलां शख्स ने या फलां बिन फलां ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर दरूद पढ़ी, तो अल्लाह फरमाएगा कि मेरे इस नबी के ऊपर इस दुआ को मेरे नबी तक पहुंचाओ। फिर जब ये फरिश्ता मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खब्र के पास जाएगा तो अल्लाह ताला के नबी खुद फरमाते हैं कि अल्लाह ताला मेरी रूह को मेरे जिस्म के अंदर डालेगा और मैं उसका जवाब दूंगा। बात क्लियर हो गई। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं सुनन अबी दाऊद की हदीस नंबर 2040 पर 2041, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल्लाह ताला मेरी रूह को मेरे जिस्म में डालेगा तो मैं उसका जवाब दूंगा। और ये सिलसिला चलते रहता, क़यामत तक चलते रहता है। अब हमें वहां जाके दरूद पढ़ाना बोल के जरूरी नहीं, हमें कहीं से भी हो दरूद पढ़ सकते। तो गरीब मुसलमान का हालत क्या रहता है जी, अगर वो बात सही है वहां जाके दरूद पढ़ना बोल के समझे तो गरीब क्या कर सकता था। तो अल्लाह की दीन कितनी सलीस है, देखो कितनी आसान है। देखो हम लोग नाकाम रह गए समझने में, इसलिए मुझे और आपको चाहिए कि सीरत को सही मायने में समझने की कोशिश करें और उनके जवाबात को जो है सही मायने में देने की कोशिश करें ताकि वो भी मुतमईन हो जाए। अब ये काउंटर सवाल आपको करेंगे हदीस की रोशनी में, ऐसे उसे मौलवी साहब की बात नहीं कर रहा हूं मैं, हदीस की रोशनी में ये बात बता रहा हूं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा 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 कहा बोल के। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतकाल कर गए, जिंदा है, इंतकाल कर गए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हम सबको रहमतुल लिल आलमीन के बारे में और जानना है और इंशाअल्लाह ताला इनके नसीहतों को और आगे पहुंचाना है। यही पैगाम मीलाद का है, यही पैगाम मीलादुन नबी का है। मीलादुन नबी का पैगाम जश्न नहीं बल्कि मीलादुन नबी का पैगाम जो है प्रोपगेशन ऑफ इस्लाम, इस्लाम की दावत को आम करना, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिशन को हमें आगे बढ़ाना, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को हमें आगे बढ़ाना। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन सी बात रुकाए, जरा गौर से सुनो। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात क्या थी, सही बुखारी की हदीस नंबर 3461 में 3461, बल्लिगु अन्नी वलौ आया, अगरचे मेरी एक भी बात आपको मालूम हो गई तो उसको फैलाओ, शर्त नहीं कि आप आलिम बन जाए। अब मैं आलिम बनना समझे तो बनता हूं, आप लोग का समझे तो होता नहीं होता वो चीज। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन के बारे में क्या बोले, आसानी दिए। एक आयत मालूम है, एक बात मालूम है तो फौरन पहुंचाओ। बल्लिगु अन्नी वलौ आया, शर्त नहीं है। बाज लोग कहते हैं, बाज उलमा भी इसके बारे में है ना मुत्तफिक नहीं है कि चंद लोग कहते हैं कि आलिमों का काम है, चंद लोग कहते हैं नहीं सबका काम है, चंद लोग कहते हैं इल्म वाले का काम है वगैरह वगैरह। लेकिन अल्लाह कुरान में फरमाता है और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस में फरमाते हैं एक भी आयत मालूम हो गई तो पहचाओ, फैला दो। तो ये चीज जरूरी है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हज्जतुल विदा में आखिरी पैगाम क्या था, मेरी बात को जो लोग यहाँ पे सुन रहे हो वो लोग जो लोग यहाँ पे नहीं है उन तक पहुंचाओ। बोले नहीं बोले, सबका इत्तफाक है ना ये चीज पे, ये हदीस पे, ये मुस्नद अहमद की हदीस है। तो ये हमें पहुंचाना चाहिए। आखिर में मैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस के ऊपर रोशनी डालते हुए इंशाअल्लाह ताला मेरे इस बात को ख़त्म करना चाहूँगा। हर एक के ऊपर दावत फ़र्ज़ है। देखो आज के माहौल में ख़ुसूसन बोलता हूँ तुम्हें, आज इल्म बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और दावत का काम भी हमारे ऊपर फ़र्ज़ है। क्यों? इल्म का सीखना, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते तलबुल इल्मी फ़रीज़ा अला कुल्लि मुस्लिम, हर मुसलमान मर्द और हर मुसलमान औरत के ऊपर इल्म का सीखना फ़र्ज़ है और फैलाना भी फ़र्ज़ है। बल्लिगु अन्नी वलौ आया फरमाते हैं। तो हम में से एक बात जब सीखेंगे ना तो खुशी खुशी
دوسروں تک اس کو پہنچانے کی کوشش کریں گے. اس سے کیا فائدہ ہوتا؟ دنیا بھی سدھرتی اور آخرت بھی سدھرتی. میں ان کو میرا جو ہے رہبر مانتا ہوں, لیکن میں ان سے کبھی ملا نہیں. اسرار احمد صاحب, ڈاکٹر اسرار احمد رحمہ اللہ, ایک بات بولے تھے, بڑی پیاری بات بولے. جو لوگ لوگوں کو اسلام کے طرف بلاتے ہیں, واقعی وہ بلانے والے لوگ, یعنی جو اسلام کی طرف آتے ہیں, ان کی اصلاح ہو نہ ہو, لیکن جو بلاتا ہے اس کی تو ہو جائیں گی. بولے سمجھے اس بات کو؟ جو لوگ لوگوں کو اسلام کی طرف بلاتے ہیں, واقعی وہ لوگ اسلام کو سمجھے یا نہ سمجھے, لیکن جو بلا رہا ہے اس کی اصلاح تو ہو گئی. بول کے سبحان اللہ, کتنی بڑی بات ہے یہ چیز. تو علماء سے بھی ہمیں سیکھنا پڑے گا. علماء کی قدر ہیں, علماء کی عزت ہے, علم والوں کی عزت ہے, وہ دیتے ہوئے سیکھنا پڑیں گا. اب علماء میں کمزوری ہے تو تیرے کو کئی کو, وہ کمزوری کا اللہ دیکھ لیتے. انہیں وہ کمزوری ہے تو اللہ, انہیں کیا تو فرشتے رات کا رات اترے گئے, 4 بجے صبح میں کیا تو اتر گئے انہوں, دن میں پھر نہیں نا. ان کی کمزوریوں کے اوپر آپ نقطہ چینی مت کرو, ان کی بات کو غور کرو, لے لو, اچھائی ہے تو لے لو. انشاءاللہ ان کی کمزوری کو جو ہے وہ رب دیکھ لے گا. تو ہمیں کسی کے بھی الزام نہیں لگانا, بلکہ ہمیں ان سے علم زیادہ سے زیادہ سیکھنے کی کوشش کرتے رہنا انشاءاللہ. میرے پاس ابھی وقت کی کمی ہونے کی وجہ سے جو میں اور آگے نہیں کر سکتا. ایک حدیث جب آپ پڑھیں گے صحیح مسلم کی جلد نمبر 1 حدیث نمبر 386 میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اگرچہ کوئی بھی انسان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جانا لیکن ایمان لائے بغیر مر گیا تو وہ جہنمی ہو گیا. بولے اگرچہ کوئی بھی شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سنا ہو, جانا ہو, پڑھا ہو, پھر بغیر ایمان ان کے اوپر ایمان لائے مر گیا تو وہ جہنمی ہے. بولے صحیح مسلم کی حدیث نمبر 386. چاہے وہ یہودی ہو, چاہے وہ نصرانی ہو, چاہے وہ مجوسی ہو, یعنی آگ کے پجاری کون بھی رہے. اس ٹائم پہ وہ 3 تھے تو ان کی نشاندہی کرے تھے, زیادہ تر وہ لوگ سے وابستگی ہوتا تھا, ان 3 کا نشاندہی ہوا تھا. آج تو بہت ملٹیپل ہے. آج ننگے پھرنے والے بابا بھی ہیں. میں ننگا آگا تو میرے گھر والے مارتے نہیں مارتے. آج کوئی بابا ننگا آگا سمجھو, اب اسے کیا پوجلا کرتے, کیا عزت دیتے تھے. عقل کدھر چلے گی انسانوں کی آج کل. ننگے کو بھی مانتے ہیں آج کل, اور اس کو جو ایک مخصوصی مذہب کا نام دے دیتے ہیں, مخصوصی مذہب کا نام دے دیتے ہیں چیز کو. اس لیے میرے بھائی ایمان کو, اسلام کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایمان کیا ہے. ایمان کو جو ہے سمجھو, ایمان کو محسوس کرو, ایمان کی مٹھاس کو محسوس کرو. ایمان تو بہت سارے ہیں, ایمان کے بہت سارے شاخیں ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرماتے ہیں کم سے کم 65 سے بھی زیادہ ہے. بولے لیکن محسوس کرو, ایمان کو محسوس کرو. کیا ہے جی ایمان؟ اگرچہ آپ روڈ پہ جا رہے ہیں, ایک بڑا پتھر ہے, اب کانٹے تو نہیں رہتے یہاں پہ, کانٹے دار پیڑ پودے ہیں تو نہ کانٹے پڑنے روڈ پہ. آپ کے روڈ پہ جو ہے پتھر آ رہے تھے شاید, یا آپ کے روڈ پہ جو ہے ایک بڑا ایک کیا بولتے ہیں ایک گھنٹا پڑ جا کے رہتا ہے. تو اس کو ہمیں کیا کرنا, ہمیں دودھ کو چلے جانا نہیں, یا دوسرے کو دودھ کو بولنا نہیں. جو بھی ہو مٹی ہو سکے تو لگا کے اس کو بھرو, یہ نیک عمل ہے. اور اس کے بعد اگر چاہیے یہ نکل کو, ایک پتھر کو اٹھا کے بازو ڈالو, پھر آپ اپنے گریباں میں جھانکو اور محسوس کرو ایمان کو. لا یؤمنو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ شخص اس وقت تک ایمان والا, کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا. بولے کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا, بولے جب تک کہ وہ میری لائی ہوئی شریعت کو مکمل طور پہ عمل نہ کرے. مکمل طور پہ, اب مکمل کیسا کرتے ہیں؟ 100% کوئی بھی ریچ ہو سکتا نہیں نا. کیا مطلب؟ اس کے استطاعت کے حساب سے, انٹو ہز پرویو, اس کے انڈر میں اس کی استطاعت کے حساب سے جتنا اس کو چوائسز دیا گیا, ان تمام چوائسز میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عمل کرے تو وہ اس کے لیے مکمل ایمان ہے. یاد رکھیے گا, لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, ہم کسی بھی نفس کے اوپر اس سے بغیر اٹھائے جانے والی بوجھ نہیں ڈالیں گے. جو ہمارے استطاعت میں ہے ہم کر سکتے, اس میں ہمیں ٹٹولنا چاہیے اسلام کو, اس میں ہمیں عمل کو جتانا چاہیے. اس عمل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا کرتے تھے, اس کو سمجھیں گے تو انشاءاللہ میں امید کروں گا کہ اللہ اس چیز کو قبول کرے گا ہمارے طرف سے. ایمان کی لذت کو اٹھاؤ, ایمان کو ٹٹولو, ایک نیک عمل کرو, پھر آپ سوچو کہ آپ کے دل کتنا خوش ہو رہا ہے. ایک غریب کو کھانا کھلاؤ,
اور سوچو کہ آپ کے دل میں کیا خوشی جتا رہی ہیں، کیا خوشی، کیا خوشی کے ساتھ جو ہے آپ کے انٹینشن کیسے ابھر رہے ہیں، اس کو سوچو. یہ بولتے ہیں ایمان کو. میں اللہ سے امید کروں گا اور دعا کروں گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں جتنی بھی باتیں میری چھوٹی زبان سے بولنے کی کوشش کر رہا ہوں اللہ اس کو قبول کرے اور آپ لوگوں کو یہاں پہ آنے کو قبول کرے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس کا اجر دنیا اور آخرت دونوں میں عطا فرمائے، اور ہم سب کو اچھے مبلغ اسلام بنا دے، اچھے علم والے بنا دے، اچھے دین کی سمجھ عطا فرما دے، اور ہم سب کو دنیا اور آخرت میں خیر کی زندگی گزارنے والے بنا دیں. اور اللہ تعالیٰ ہمارے ذریعے سے کئی غیر مسلمان بھائیوں تک جو ہے میرے اور آپ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کو پہنچانے والے بنا دے. کم سے کم ہم اپنی زندگی میں یہ عہد کر لیں گے کہ یا ربی ہمیں کم سے کم ایک غیر مسلمان کو ہم اسلام کی دعوت دینے والے بن جائیں، اور انشاءاللہ ایک مسلمان بھائی کو اصلاح کی طرف رجوع کرنے والے بن جائیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا اور آخرت میں خیر کی زندگی عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہر ایک شے میں جھلک وہ اپنی ربوبیت کی دکھا رہا ہے.